کہ جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں. کتوں میں کھجلی زیادہ ہوتی ہے. خوف ستا رہا ہے جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال نے کہا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کون سا شیر؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے. فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا. نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا. لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. پیدا بھی ہوئے ہیں اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا. آپ کو پتا ہے تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئی، بیٹا پیدا ہوا. حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا. قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں. تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا. کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو. انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق. سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے. فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی، دیکھا ایک صندوق آ کر لگا ہے، گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر کے آئی. فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں. پہلے فرعون تو ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ یہ تو نہیں ہے. بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دریا سے بہ کر کے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں مولا کہاں سے بہا کر تمہاری ہلاکت کو لائے. کیا بات ہے حضرت. اللہ 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 اللہ. تمہاری ہلاکت کہاں سے آئے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. سنو میری بات کو. فرعون نے بیوی کی بات مان لی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں، اور وہ بھی کس شان سے. موسیٰ علیہ السلام پیدائشی بچے ہیں. دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دایا کا دودھ آپ پکڑتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی. فرعون کی بیوی سے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے. کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے. وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگ گئے. بادشاہت میں خوشی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام بھی دیا گیا. ہر بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا. تمہیں پتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرا رب فرماتا ہے کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی نبوت کے بعد دعوت حق پیش کی تو فرعون جانی دشمن ہوا. اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ کو پتا ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری فوج لے کر پیچھے نکلا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل کر کے آگے گئے، راستے آپ کے لیے کھل گئے. فرعون بھی اسی راستے پر آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو ملا دیا، غرق کر دیا فرعون کو. ایک چھوٹی سی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
12,000 بچوں کا قتل کیا اس ڈر سے کہ مجھے ہلاک کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو، لیکن جو بچہ تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ تیری ناک کے نیچے پرورش پا رہا تھا۔ آج ان ظالموں نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو صرف اس لیے مارا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کے مجاہد نہ بن جائے، یہ بڑے ہو کر کے ہمیں آنکھ دکھانے والے نہ بن جائے، اور باضابطہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے ہو کر کے یہ ہمیں آنکھ دکھانے والے بنیں گے۔ یہ ڈر تمہارا بتا رہا ہے کئی ہزار بچوں کو بھی تم قتل کر لو، لیکن تم اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو ظالمو، وہ ان قریب پیدا ہوگا جس کو دنیا صلاح الدین کہتی ہے، وہ ان قریب ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں، تمہارے دور میں بھی یہ ڈرا سہما ہوا جو ماحول ہے لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی دیکھنا اور حالات خراب کیے جائیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی تو مسجدوں کو توڑ ڈالیں گے، مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے۔